آپ کی تقریر سے پہلے میں سیدھی بات کروں، میں تو خود شہنشاہ نقوی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان کو بالکل چیلنج کیا، تو میں اسی لیے آپ کے ساتھ یہ اسکرین پہ آیا۔ میں کب چیلنج کیا بھائی شہنشاہ کو؟ شہنشاہ کو میں نے کب چیلنج کیا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے چیلنج کیا شہنشاہ کو؟ اس کو آتا کیا کہ میں اس کو چیلنج کروں بھائی؟ شہنشاہ کو میں چیلنج کروں؟ کس چیز کا چیلنج کروں بیچارے کو؟ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے خیریت سے آپ؟ صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سر گجرات پنجاب کر رہا ہوں۔ پنجاب سے، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ 2-2.5 گھنٹے ہو گئے میں آپ کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وہ پیچھے والے جو مہمان تھے نا ان کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت محمد کی 4 بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رہے ہیں نا؟ جی سن رہے ہیں جی بات کریں۔ اور اس میں میرے پاس تھوڑی سی اس میں جو علماء سے سنا ہے، میں وہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک سرکار کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، جس پہ سارے جو ہے فقہ جتنی بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں۔ تو 4 سال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی، تو 29 سال میں جسم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میرے ذہن کے مطابق 10 نبوی کو جناب حدیث اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس دنیا سے وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس حساب سے میں اس کو اس وقت سے کیل کر رہا تھا کہ مثلاً اس عرصے کے دوران 4 بھی ہوئیں، ان کی شادی ہوئیں، تو یہ تو اور وہ ساری بیٹیاں جناب کی ہی تھی، ٹھیک ہے؟ کتنا عرصہ بنتا ہے وہ؟ یہ تھوڑا سا 4 بیٹیاں کتنے سال بنتے ہیں تھی، بھائی؟ اور ان کی اگر 4 بیٹے تو ان کی اولادیں کہاں ہیں، اور وہ یہ سے آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ دوسری آپ والی باتیں دوسرے عقیدے کو تو مانتے ہیں نا، ان کی کتب کو ہم نہیں مانتے۔ مجھے آپ نے اہل حدیث کی کتب سے جو مستند کتابیں اس میں دکھانا ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ کتنا عرصہ بنتا ہے نا؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ان کے شادی کے کتنے سال بعد ہوئی ہے؟ 29 سال میں جناب قاسم کی آمد ہوئی، 4 سال جناب مصطفیٰ کی اولاد نہیں جناب خدیجہ کی۔ دیکھیں کتنے سال اکٹھے رہے ہیں اپنے زوجہ کے ساتھ، شادی اور حضرت خدیجہ کی وفات میں کتنے سال؟ تقریباً جناب خدیجہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں جناب خدیجہ سے شادی ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نام، پھر ان کی جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کچھ یہ جو فاصلہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ رہے ہیں، میرج میں ساتھ رہے ہیں ان کی وفات تک، یہ کتنے سال اکٹھے رہے ہیں؟ کتنے سال اکٹھے رہے ہیں؟ تقریباً 25 سال۔ تو 25 سال کے عرصے میں اگر ایک انسان کے 6 7 8 اولاد پیدا ہوں تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ ہاں تو نہیں ہے، لیکن پہلے 4 سال آپ نکال دیں 29 سال کی عمر میں جا کے پہلے بیٹے قاسم۔ دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 29 سال، وہ کسی شیعہ کتاب میں مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیعہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ حدیث میں یہ ہے، دیکھیں وہ تاریخ جو باتیں بتا رہے ہیں نا، ہاں میں دکھا دیتا ہوں، جو تاریخ کی باتیں ہیں، وہ جماعت مخالفین کی جو باتیں ہیں، ان کو ہمارے پاس وہ حجت نہیں ہے، ہم اس کو معتبر نہیں سمجھتے۔ یہ کتاب قرب الاسناد ہے، بہت ہی معتبر کتاب شیعوں کی، اور ان کی مصنف ہے ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، شاب مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام سن 1993 میں چھپی ہے۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے، مسعدہ ابن صدقہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ولادت ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد، خدیجہ سلام اللہ علیہا والدہ، ان کی دامن پاک سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد بنے کن بچوں کے؟ ان بچوں کے، القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب، یہ چار بیٹیاں، دو بیٹے چار بیٹیاں، ٹھیک ہے نا، 6 اولاد. یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے. پھر کتاب اصول کافی میں جو شیعوں کے سب سے بہترین معتبر کتاب ہے اصول کافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ میں، مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ شادی کی ہے کہ ان کی عمر 20 سے کچھ سال زیادہ تھے. یہ جو 25 کہہ رہا ہے یہ ایک قول ہے. کلینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی شادی کب ہوئی ہے؟ 20 سال سے، ان کے 20 اور کچھ سال، ہو سکتا ہے 22، ہو سکتا ہے 23، ہو سکتا ہے 24، ہو سکتا ہے 25، وہ متعین نہیں. اچھا شادی ہوئی ہے. فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مبعثه، ان کے مبعث یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد بنایا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے ان بچوں کی، جناب قاسم علیہ السلام، جناب رقیہ، جناب زینب اور ام کلثوم، یہ مبعث سے پہلے، بعثت سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے. وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ علیہم السلام. اور یہ جو 3 اولاد بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں سنہ 40 کی عمر سے بعد. اچھا، اور وہ کون بچے ہیں؟ جناب طیب، طاہر اور جناب فاطمہ علیہم السلام. اوکے، یہ مبعث کے بعد پیدا ہوئے. اچھا، اور جب ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. اور اچھا، میں آپ کی خدمت میں اور مزید ایک منٹ میں ایک چیز چیک کروں یہاں پر. اچھا، مزید آپ کو دکھاؤں؟ جی. یہ کتاب ہے کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مکتبۃ الصدوق تہران میں چھپی ہے کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر 404 میں یہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 اولاد تھے، ان کے اپنے 7 اولاد تھے. پہلے جو حدیث ہے حضرت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ، حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بطن پاک سے دنیا میں آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ربائب تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ ان کی مثلا انہوں نے تربیت کی، نہیں، ان کے بطن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متولد ہوئے. کون متولد ہوئے ہیں؟ القاسم، طاہر اور اس کا دوسرا نام ہے عبداللہ سلام اللہ علیہم، و ام کلثوم و زینب و رقیہ و زینب و فاطمہ. اچھا، اس کے بعد جو اس کی اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث نمبر 116، وہ روایت ہے کن سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے، فَإِذَا عَائِشَةٌ مُقْبِلَةٌ عَلَى فَاطِمَةَ تُصَائِحُهَا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئیں تو دیکھا کہ عائشہ جو ہے بدتمیزی کر رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر، ان پہ چلا رہی ہے عائشہ. تو وہی تقول واللہ یا بنت خدیجہ ما ترینی ما ترین الا ان لامک علینا فضلا وای فضل کان لها علینا ما ہی الا کبعثنا. وہ بی بی سلام اللہ علیہ کو تانا دے رہی ہے کہ اے فاطمہ، اے خدیجہ کے بیٹی سلام اللہ علیہما، تو کیا سمجھتی ہے کہ تیری والدہ ہم سے بہتر تھی؟ نہیں، تیری والدہ ہم جیسی ایک عورت تھی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی بات سنی. فلما رأت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکت. جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا ہے تو حضرت بی بی سلام اللہ علیہ روئی ہیں، گریہ کیا ہے انہوں نے. فقال لها ما يبكيك يا بنت محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت ذکرت امی فتنقصتها فبکیت. بی بی سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا والد گرامی، عائشہ نے میری والدہ کا ذکر کیا ہے اور ان کے خلاف بری زبان استعمال کی ہے. اچھا،
فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، وقال ثم قال ما هي حمیرہ، کہا کہ اے سرخ رنگ کی عورت تو چپ ہو جا، چپ خاموش. فإن اللہ تبارک و تعالی بارک فی الولود الودود، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو برکت دیا ہے جو محبت والی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے دل میں مہر ہے، اس کے دل میں نرمی ہے، اس کے دل میں مہربانی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور ولود ہے، اور اللہ اس سے شوہر کو اولاد ملے. وَإِنَّ خَدِيجَ رَحِمَهَا اللَّهُ وَلَدَتْ مِنِّي طَاهِرًا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ الْمُطَهَّرُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ علیہ السلام سے ایک بیٹا دیا ہے طاہر، اس کا دوسرا نام ہے عبداللہ، اور وہ پاک پاکیزہ ہے. وَوَلَدَتْ مِنِّي الْقَاسِمُ، اور انہوں نے میری نسل سے دنیا میں لائے قاسم کو اور فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم و زینب کو، یہ 4 بیٹیوں کے ہو گئے نا. وَأَنْتِ مِمَّنْ أَعْقَمَ اللَّهُ رَحِمَهُ فَلَمْ تَلِدِ شَيْئًا، اور تو وہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قابل ہی نہیں بنایا ہے کہ تو میری کسی اولاد کی ماں بنے. صحیح ہے. اچھا ملاحظہ فرمائی، ہاں یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 3، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 136 میں، یہاں پر فشار قبر، عذاب قبر کے متعلق جو روایت ہے یہ ہے. میں نے، ابو وزیر کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جس کو عذاب فشار قبر نہ ملے، قبر اس کو نہ دبائے؟ فقال نعوذ باللہ ما اقل من یفلت من ضغطۃ القبر، فرمایا کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ملتی، کم لوگ ہیں وہ. ان رقیۃ لما قتلها عثمان وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قبرها، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب رقیہ کو جب عثمان نے قتل کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پہ کھڑے ہو گئے. فرفع رأسه الى السماء فدمعت عیناه وقال، آنکھوں سے اشک جاری تھا، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی ذکرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها من ضمة القبر، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، اس کے حالت اور اس پہ جو گزری ہے، جو مصائب گزری ہے میں نے دیکھا ہے، تو مجھے اس پہ بڑا ترس آیا ہے. یا اللہ میں تجھے سے دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو فشار قبر نہ دیا جائے. فقال اللهم الحب لي رقیۃ من ضمة القبر فوهبها لله له، تو انہوں نے دعا کیا کہ میری بیٹی جناب رقیہ کو فشار قبر نہ دیا جائے، تو اللہ نے ان کی دعا مان لی، اور ان کو کیا وہ ملا بھائی، ان کو پھر اچھا ایک منٹ پھر ان کو عذاب قبر اللہ نے ان کی بخش دی، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں. اچھا یہ کہ ایک اور حدیث، بس آخری حدیث، یہ کتاب الزہد ہے للحسین بن سعید الکوفی الاہوازی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 87 میں یہ حدیث. قال ابو بصیر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا، ان رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما ماتت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی قبرها فرفع يده تلقاء السماء وعدمت عیناه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، رقیہ جس کو عثمان نے قتل کیا تھا، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ کھڑے ہو گئے، ان کے آنکھوں سے اشک جاری تھا، اور ہاتھ دعا پہ بلند کیے، اس طرح دعا کیے. بھلے پھر انہوں نے دعا کیا، اچھا فشار قبر سے ان کے بچنے کی دعا فرمائے. جی سر بولیں. اچھا اللہ یاری صاحب، اس میں یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے، وہ اس میں کہہ رہا ہے جی حضرت جو عمر ہے انہوں نے رشتہ مانگا تھا حضرت ام کلثوم. یہ بتا دیں ہمارے جو یہاں پہ پاکستان پنجاب میں آج تک ہمارے شیخوی صاحب ہیں یا غدری صاحب ہیں، تو ان سے ہم نے آج تک یہی کہ نبی کی اور ہم اسی دے پہ کار بند ہیں. آج تو یہ دیکھ تھوڑا سا متزلزلی کا میں شکار ہوا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کروں، تاکہ یہ کیونکہ آپ نے جو توسوی صاحب والی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے بولا کہ انہوں نے مجھے حق ہے کہ پاک میں جہاد طوفان ہے، تو میں
کیا اس سے پہلے آپ کے خطاب سے پہلے کیا پاکستان میں یہ جتنا بھی دین محمد وہ سب جہالت تھا؟ اور کیا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل الٹ دین کے مطلب وفی چل رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی سوال، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے بھائی، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ سمجھ آیا آپ نے سر کیا میں پوچھا۔ کہہ رہا ہوں کہ آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب محمد مصطفی کی بیٹی تھی، جو کہ اس کی تائید بہت علماء کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ نقوی صاحب نے مجھے علامہ توسیع صاحب نے خط لکھا کہ پاکستان جہالت کا ہے، کوئی ہم، چینل کھولیں اور یہاں پہ ہم، بھی لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ تو ہم، کیا ابھی تک جو ہم دین پہ چل رہے تھے وہ سارا غلط چل رہا تھا؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم، ایک منٹ میں جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کو کیونکہ ہمارے ہاں علامہ غضنفر توسوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، علی رضا رضوی صاحب، یہ بہت ہی ایک پائے کے علم مانے جاتے ہیں، اور پاکستان میں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بہت ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ ان سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو ایک اتنا کا کنٹری ہے، منیمم 5 کروڑ شیعت کی آبادی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو غلط عقائد پہ چل رہے ہیں نا، آپ سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط۔ تو یہ ہے، اور آپ سے بھی میں نے اسی لیے دلیل مانگی ہے کہ مجھے اس پہ جو دلیل کہ اے بی کی 4 بیٹیاں اور کہ یہ جو آپ نے بولا ہے، کیونکہ یہ بہت یہاں پہ بہت حساس معاملہ گنا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو بھائی صاحب، یہ دیکھیں، یہ ای میل ہے، یہ ای میل ہے info@sultanululama.com، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا ویب سائٹ ہے توسوی صاحب کا۔ ان کا جملہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ میں اس کو فل اسکرین کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے تاکہ سب کو نظر آئے کیا کہتے ہیں۔ قدوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قدوت العلماء نادرۃ الزمان جناب مولانا شیخ اللہ یاری دامت برکاتہ، سلام علیکم، امید ہے مزاج علی بخیر ہوں گے۔ بر صغیر اور خاص طور پر، میں اس کو بڑا کر دوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، زوم ان کرتے ہیں نا سب کو نظر آئے گا۔ بر صغیر اور خاص طور پر پاکستان میں ایک طرف وہابی پروپیگنڈے اور دوسری طرف عالم نما افراد نے مذہبی فضا کو بہت مقدر کیا ہوا ہے۔ ہم چند ذاکرین صبح و شام معارف اہل بیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، لیکن ہماری آواز وہابی پروپیگنڈے کے گرد و غبار میں دب گئی ہے اور ہر طرف ضلالت و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اہل بیت ٹی وی سے آپ کے پروگرام امید کے کرن ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے سفر کے دوران شیعیان حیدر کرار کو آپ کی تعریف میں رطب اللسان پایا ہے، اس لیے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہے کہ دفاع اہل بیت علیہ السلام اور یہ وہابیوں پر یلغار پر مبنی پروگرام کا سلسلہ اردو میں بھی شروع ہو۔ آپ کے خلوص، لگن اور عالی ہمتی کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی پاکستان اور دنیا بھر میں موجود شیعیان حیدر کرار اردو زبان میں آپ کے پروگرام سے فیضیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کا شدت سے انتظار ہے۔ آپ میری ذاتی ای میل غضنفر عباس تنفی جی میل پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ باقی 14 معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے صدقے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ملت جعفریہ کے اس عظیم سرمایہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام خاک پائے اہل بیت علیہ السلام، غضنفر عباس تونسوی۔ یہ ان کی ای میل ہے، یہ 2013 میں انہوں نے مجھے خط لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے آپ لوگ جہالت میں تھے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جہالت بہت ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں جہالت بہت ہے، وہابیوں کے پروپیگنڈا بہت ہے، علماء نے فضا کو مقدر کیا۔ علماء سے کیا مراد ہے ان کا؟ شہنشاہ نقوی، وہی شہنشاہ نقوی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا، اسی سے مراد وہی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ شہنشاہ اور دوسرے کا آپ نے لے لیا نا نام، تونسی صاحب انہی کا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فضا کو مقدر کیا ہوا ہے، یعنی مقدر یعنی تاریخ کیا ہوا ان لوگوں نے۔
ان لوگوں نے شیعہ ماحول میں تاریکی پھیلائی، جہالت پھیلائی ہے، ان کے یہ جملے. اوکے میرے بھائی. نہیں، میں تو اللہ یاری صاحب، میں آپ کی تقریر سے پہلے میں سیدھی بات کروں، میں تو خود شہنشاہ نقوی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو بالکل چیلنج کیا، تو میں اسی لیے آپ کے ساتھ یہ اسکرین پہ آیا. اچھا، کب چیلنج کیا بھائی شہنشاہ کو میں نے کب چیلنج کیا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے چیلنج کیا شہنشاہ کو، اس بات پہ چیلنج کیا اس کو؟ نہیں، چیلنج تو میں بول رہا اس کے پاس اس کو نہیں، اس کو آتا کیا کہ میں اس کو چیلنج کروں بھائی؟ شہنشاہ کو میں چیلنج کروں؟ کس چیز کا چیلنج کروں؟ بیچارے کو وہ بھائی، اس کو یہ لوگ جو ہے نا، یہ قوم کے گریجویٹ ہیں، قوم کے گریجویٹ ہیں، ان بیچاروں کو وہی برین واش ولایت فقیہ اور وہ یہ 2-3 مصائب فضائل بھی ہے، وہ آپ کو تقیہ کے طور پہ سناتے ہیں. ان کا جو ان لوگوں کا اللہ جانتا ہے ان کا اصل طریقہ کار کیا ہے. میں نے تو قوم والوں کو یہی جانتا ہوں کہ قوم سے اکثر طالب علم جو واپس آتے ہیں وہ کافر ہی واپس آتے ہیں، کافر ہی واپس آتے ہیں. اور دین سے خدمت کا توقع کرنا ان سے یہ ہوتا ہے، ان میں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ سب فراڈی ہوتے ہیں، لیکن وہ کم ہوتے ہیں، وہ نادر ہوتے ہیں. اکثر یہ لوگ جو قوم سے تعلیم کر کے واپس آتے ہیں، یہ بیچارے ان کی شخصیت اور ان کے عقائد وہاں پہ وہ بالکل اس کو چینج کر کے یہ ایرانی آپ کو بھیج دیتے ہیں. اوکے، اب بولیں. اچھا، علامہ معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ نے مجھے ای میل دکھائی ہے نا توسوی صاحب کی، علامہ غضنفر آپ کی، ٹھیک ہے، آپ سے کہوں گا کہ کائنڈلی آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیے گا تاکہ بہت سے لوگ جو ہے نا آج بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی، ڈال دیا نا، ابھی آ گیا نا یہ جی ابھی یوٹیوب پہ آ گیا نا، ابھی میں نے پورا ای میل دکھا دیا آپ کو، پڑھ کے سنایا، وہ آ گیا ابھی یوٹیوب پہ. نہیں، وہ میں نے تو دیکھ لیا، مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالیں گے کوئی اور بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکے گا تاکہ وہ آپ کی اس میل کو دیکھ سکے. سب لوگ دیکھیں گے بھائی، یہ پبلک ہے، یہ ویڈیو جو پبلک ہے، آپ سے تو بات نہیں ہو رہی، سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے. سب لوگ اس بات پہ ہمارے بہت بحث بات کہ یہ بندہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اللہ یاری صاحب یہ افغانی ہے، تو افغانی کسی کو نہیں مانتے، تو اس لیے وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ توسیع بھی کچھ بھی نہیں ہے، فلاں بھی کچھ نہیں ہے. اس طرح ان کو بات نہیں کرنی چاہیے. افغانی کسی کو، یہ کیا بات ہوئی؟ افغانی کسی کو نہیں مانتے بیچارے. اس میں آج تک آپ لوگوں نے مجھ میں دیکھا کہ مجھ میں قوم پرستی ہو. آج تک آپ کو کوئی محسوس ہوا کہ میں قوم پرست آدمی ہوں؟ مجھے میں آپ لوگوں کے ساتھ پنجابی میں گل کرتا ہوں، میں اردو میں میں کیا کروں اس سے زیادہ بھائی؟ میرے دل میں قوم پرستی نہیں ہے. میرے دل میرے اللہ جانتا ہے، میرے دماغ میں بھی نہیں گزرتا نا کہ یہ پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے یا یہ ایرانی ہے. وہ میرے دماغ میں بھی نہیں گزرتا کہ میں اس کے احترام کروں کیونکہ یہ مثلا یہ میرے ملک کا آدمی ہے، کبھی نہیں ہوتا. وہ میرے ملک والے جو ہے نا، ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی اللہ جانتا ہے 6-7 مہینے ہوئے میں نے ان کے لیے کوئی پروگرام. پاکستانیوں کے لیے میں ہر ہفتے پروگرام کرتا ہوں. میرے سپورٹر کون ہے؟ وہی لوگ ہیں، وہ بیچارے ہیں، وہ فارسی زبان لوگ ہیں، ایرانی اور افغانی. یہ آپ کو جو پروگرام پہنچ رہے ہیں انہی کے بیچاروں کے فائنینشیل ہیلپ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. حالانکہ مجھے اگر دیکھو حق دیکھو نا کہ وہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک پروگرام سال میں مثلا ابھی 6-7 مہینے ان کے لیے پروگرام نہیں کیا. اور مناظرے وغیرہ تو میں نے ان کے لیے کئی سالوں سے نہیں کیے. فارسی میں مناظرے وغیرہ میں نے چھوڑ دیا. اگر میں یہی مناظرے میں فارسی میں کروں تو وہاں پر بھی میرے جو ویورز ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، میں نے چھوڑ دیا وہاں پہ کیونکہ ان کے لیے میں نے بہت پہلے کیے ہیں، 10 سال پہلے. تو اب اور اردو زبان میں کوئی نہیں کرتا اور کوئی نہیں تو اس لیے میں اردو زبان میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. اگر میں وہاں پہ کروں تو اللہ جانتا ہے کہ فائنینشلی لحاظ سے میرے لیے بہت زیادہ مفید ہے، وہ مالی لحاظ سے، کیونکہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں بھائی. پاکستانی حضرات میرے لیے ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے میرے لیے کہ وہی یہ کیوں جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھیا میں آپ کے دین کا احیاء کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں پہنچا رہا ہوں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں اور آپ کی تکفیر ہوتی ہے، الٹا میں ان کو ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہوں کہ ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. کن کا؟ نواسب کا. تو اس اسٹوڈیو کے خرچے ہیں یہ میں اپنے جیب سے پورا کرتا ہوں. کچھ تو مومنین دیتے ہیں، کچھ وہ اکثر جو ہیں وہ غیر پاکستانی انڈین
غیر اردو زبان طبقہ ہیلپ کرتا ہے، اور کچھ میں اپنے جیب سے تم میرے ہیلپ کرو، اس طرح نہ رکھو کہ یہ سارا خرچہ مجھ پر، بلکہ ہم اس کو بڑھائیں، زیادہ کریں، ہم انسٹیٹیوٹس بنا دیں، ایسا مؤسسہ بنائیں جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے آثار احادیث کا احیاء ہو، ہم 6 7 10 ملازم یہاں پہ رکھیں، ان سے کام نکالیں، یہاں پہ تحقیق کرائیں، کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن وہ بھائی اس کان سے گیا اس کان سے نکل گیا، وہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو میں تو بالکل مایوس ہوں کہ ایسے قوم سے بات ہو رہی ہے نا کہ پتہ نہیں وہ ان کی سوچ کیا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. یہ ایک پزل ہے بھائی. ہم یہ تو دنیا کے جو ہے نا کہتے ہیں 7 عجوبے ہیں، اس میں سے ایک عجوبہ پاکستانی شیعہ ہیں، وہ 8 بنا دیں ان کو. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی بھائی وجہ کیا. تو عرض یہ ہے کہ میں قوم پرستی نہیں ہے عزیزو، مجھ میں اور کبھی افغانی ہونے کی وجہ سے کہ بھائی ہم پاکستانی علماء کی اس لیے تذلیل کریں کہ وہ پاکستانی ہے. کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنے میرے دوست رہے ہیں، اتنے میرے یار رہے ہیں پاکستانی. میں نے وہی آپ کو بتا دیا. او بھائی ایک پاکستانی علماء کو میں اچھی طرح سے یعنی میرے ساتھ رہے، میں ان کو سب کو نہیں جانتا لیکن میں ان کے ٹائپ کو جانتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ رہے ہیں قوم میں، نجف اشرف میں. وہ ان لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے پسند نہیں کرتا کہ ان کے عقیدے خراب ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. اس لیے پسند نہیں کرتا، یا تو پہلی بات ہے کہ یا سب کے سب یہ ولایت فقیہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی اکثریت آپ کے علماء جو ہے نا ولایت فقیہ کے وہ کیا ہیں، ولایت فقیہ کے نوکر ہیں. اگر اس میں سے کوئی چڑ گیا تو وہ مرجعیت کا ضرور نوکر ہے. اس دونوں میں سے یہ عالم ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ سیدھا ہو، اس کے عقیدہ صحیح ہو، کہ نہ ولایت فقیہ کے جال میں پھنسا ہو نہ مرجعیت. ایسا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ ڈر کی وجہ سے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بالکل. ہاں ان علماء اور یہ اکثر یہ نہ صرف غلط عقیدہ، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے. اس وجہ سے نہ قومیت کے بنا پر یہ بھائی اردو زبان ہے اور یہ پاکستانی ہے تو آ جائیں ان کی مخالفت کریں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ہمیں اس بات سن کے منسی آتی ہے. جی بسم اللہ. میں تو نا علامہ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی جو حق کا متلاشی ہوں اور جو ہے نا چاہتا ہوں حق ملے. وہ کہتے ہیں نا اپنی قبر میں جانا ہے تو جہاں سے بھی آپ کو اچھی بات ملے، علم ملے تو وہاں سے لینا چاہیے. تو اچھا دوسری بات آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زرق نقوی صاحب لاہور کے، ہمارے یہ پب کے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو بولا کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح جائز نہیں. تو آپ اس پہ اہل تشیع کی کتب سے کیا حوالہ جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو اتھینٹتے ہیں کہ نکاح جائز؟ جب دیکھیں ابھی آپ نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی، ان کے بیٹی کی شادی الربیعہ بن ابی العاص سے ہوئی ہے، بنی امیہ میں 4 بیٹیاں میں نے دیکھا نا، اسی حدیث میں موجود ہے ان کے بیٹی کی شادی بنی امیہ میں ہوئی تھی. اور وہ جو تھا شیعہ مولا کا شیعہ تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ تھا، اور حضرت خدیجہ کی بھانجی تھیں، بھانجے تھے. یہ ان کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کہ انہوں نے اپنے چچا کی لڑکی الزبیعہ بنت زبیر کی شادی کرا دی مقداد ابن الاسود سے، جو نہ بنی ہاشم میں سے نہ قریش میں سے، وہ دور کے خاندان کا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے شادی کرا دی تاکہ نکاح کرنا، شادی کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے اور لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اور لوگ سمجھ لیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس وقت بنی ہاشم نے اعتراض کیا تھا، ہمارے حدیث میں موجود ہے، بنی ہاشم والوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے کفو نہیں ہے، آپ نے کیوں شادی کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی تھا کہ میں نے اسی لیے شادی کرائی ہے ان کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر یہ متواتر حدیث، المؤمن کف المؤمنہ، مومنہ کا کف ہے، اگر وہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ مومن اگر پنجابی ہے تو مثلا وہ اس فلان خاندان میں شادی نہیں کر سکتا. اگر مومن ہے، ایمان ہے تو وہ کف ہے. اگر روایات متواتر ہے، اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ حدیث متواتر ہے، بہت ساری مختلف طرق سے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لڑکا رشتہ لینے آتا ہے، خاصگاری کے لیے آتا ہے، اور اس کا دینداری کے لحاظ سے عقیدہ عمل صحیح ہے، آپ کو پسند آ جاتا ہے، اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا، اخلاق، بیٹی دے دو اپنا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمایا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ کسی نیچ خاندان سے ہو، کسی ایسے خاندان سے ہو جس کا نسب نیچے ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دے دو اس کو، رشتہ دے دو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے، یہ صریح ہے کہ اگر کوئی شخص ولی ہے ایک بچی کا، اس کے پاس رشتہ لینے والا شخص آتا اور دیندار ہے، رشتہ طلب کرنے والا، اس کا اخلاق بھی ہے، اچھا لڑکا ہے، وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو واجب ہے اس پر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دے دو اس کو، تو یہ حکم ہے کہ اس کو رشتہ قبول کرنا چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کم از کم تو یہ ہے کہ مستحب ہے، کم از کم یہ ہے تو جائز تو ہے نا، حرام تو نہیں ہے، اوکے؟ یہ احادیث متواتر ہیں اہل بیت علیہم السلام کے کتب میں. جی سر بالکل صحیح. اچھا چلے میرا یہ تو مسئلہ جو ہے یہ ماننا تو چاہیے، جو کیونکہ شریعت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بنائی گئی ہے، نبی پاک سرکار پہ سے بنائی گئی ہے، وہ اس کو ہم تو نہیں تبدیل کر سکتے. آخری سوال یہ ہے کہ متع کب جائز ہوا، اس کے حوالے سے بتائیں. اس کے حوالے سے ہمیں بہت سوال ہوتا ہے. کب کا نہیں معلوم بھائی، یہ کب ہمیں نہیں معلوم. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تھے تو اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی. مکے میں بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم. تو متع ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا، اس کو کبھی حرام نہیں بنایا. قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم کسی عورت کے ساتھ اگر متع کرو تو اس کا اجرت، اس کی جو تنخواہ ہے عورت کی، اس کو دیا کرو. اس کے ذیل میں بہت سارے روایات مخالفین کے اپنے کتب میں کہ یہاں پہ مراد نکاح متع ہے، اور نکاح متع وہ ہے جس کا جو مدت ہے معین ہوتا ہے، کہ یہ نکاح جو ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، جو اس کی مدت معین ہے. اور صحیح مسلم وغیرہ میں روایات بہت ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری وغیرہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، ان سے سب سے روایات موجود ہیں کہ متع پیغمبر نے کبھی حرام نہیں کیا، اور قرآن نے بھی اس کو حرام نہیں کیا. بعد میں عمر نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ اس کی حلیت ثابت ہے قرآن سے، سنت سے، مخالفین کے کتب سے، اور اس کا کوئی حرمت نہیں ہے سوائے یہ کہ عمر نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ صرف وہی ہے، یہ عمر کے متائن میں سے ایک متعن ہے. عمر کے ہم متائن سے اس کو متائن ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ اتھارٹی دیا کہ شریعت میں اللہ کے مقابلے میں شریعت حلال، اللہ کے حلال کو حرام کر دے. اوکے.